سولنگی نے چند روز قیام کے بعد واپسی کے لیے رخت سفر باندھ لیا۔ اس درمیان میڈم للتا اور راہ نے اس کی اتنی جی جان سے خدمت کی کہ وڈیرا سولنگی تو ان کا بندہ بے دام بن گیا۔ اس کے گمراہ دل و دماغ نے اس پر یہی باور کیا کہ ان لوگوں کی دوستی کے ذریعے وہ ساری زندگی مہاراجوں کی طرح بسر کر سکتے، اور یہ کہ راہ بے پناہ اثر و رسوخ اور وسائل کے مالک ہونے کے سبب اس کے چھوٹے سے ملک کو جب چاہے خاکم بدن توڑ سکتی ہے۔ وڈیرا سولنگی نے اس وزٹ پر نہ صرف اپنے غیر ملکی اکاؤنٹ دو چند کیے بلکہ لندن کے ایک اور مضافاتی علاقے میں اپنی میری کے نام پر اپنے لیے گھر بھی خرید لیا۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کے ایسے گھر دنیا کے کونے کونے میں موجود ہوں جہاں سارا سال نوکروں کی فوج اس کی آمد کی منتظر رہا کرے اور عیاشی و بدماشی کا سارا سامان اسے پلک جھپکنے میں میسر آ جائے، اور ایسے بھیانک خواب کی تعبیر کم از کم اس کے مقامی ذرائع پر انحصار سے تو ممکن نہیں تھی۔ مقامی ڈاکو جن کی وہ پشت پناہی کرتا تھا ان کے ذریعے وہ کبھی اتنی دولت اکٹھی نہیں کر سکتا تھا۔ ان سے حاصل کردہ حرام کا مال آدھے سے زیادہ انہی پر خرچ آ جاتا تھا۔ پولیس کا مستقل بھتہ، متعلقہ تھانوں کی خرید و فروخت اور اعلیٰ سرکاری حکام کے علل و تللوں پر خرچ کرنے کے بعد اس کے پاس بچتا ہی کیا تھا؟ بمشکل حاصل کردہ آمدن کا 25%، اور اس کے دوستوں سے حاصل کردہ تو 7% رقم اس کی اپنی تھی۔ اس رقم کا 20% خرچ کر کے وہ مزید 100% راہ سے اینٹھنے کا حقدار ٹھہرتا تھا۔ اس مرتبہ تو گپتا نے اسے بڑا شاندار آئیڈیا دیا تھا۔ وڈیرا سولنگی، اب تم دیہاتوں سے باہر نکلو، شہروں کا رخ کرو، شہروں کا۔ اس نے رخصتی پر ہونے والی ملاقات میں سگریٹ کا طویل کش کھینچتے ہوئے اس سے کہا تھا، لیکن گپتا صاحب، ہمارے پاس شہر میں کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں اور یوں بھی وہاں کا ماحول ہمارے لوگوں کے لیے اجنبی ہوگا۔ سولنگی نے دبے دبے لہجے میں کہا، وڈیرا سولنگی، ہم کس روز تمہارے کام آئیں گے؟ تمہارے لیے یہی بندوبست میں کرنے آیا ہوں۔ وڈیرا، اپنے 15-20 جوان ہمارے حوالے کر دو۔ کراچی، حیدرآباد اور تمہارے ملک کے دوسرے شہروں میں ہم تمہارا سکہ جما دیں گے۔ ذرا سوچو وڈیرا سولنگی، تم اپنے علاقے میں بڑی سے بڑی واردات کروا کر کیا حاصل کر لوگے؟ محض چند لاکھ روپے، اور بڑے شہروں سے ایک موٹی آسامی اغوا کر کے کروڑوں روپے تاوان حاصل کر سکتے ہو۔ ہمارے دوست تمہاری ہر طرح کی معاونت کریں گے۔ گپتا نے اس کی رگے ہرس کو بھڑکاتے ہوئے کہا، واہ سائیں واہ، آپ تو بڑے کام کے بندے ہیں سائیں، میرا تو دماغ کبھی اس طرف گیا ہی نہیں۔ یہ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا، میرے پاس ہیں کچھ لڑکے، بھیج دوں گا، بس اب رابطہ رہنا چاہیے۔ وڈیرا سولنگی کے تو منہ میں پانی آ گیا تھا۔ اس کا انحصار تمہاری کارکردگی پر ہے وڈیرا سولنگی، تم ہمارے پرانے دوستوں کے جانشین ہو، اس لیے ہم یہ دوستی نبھا رہے ہیں، ورنہ تم تو جانتے ہو کہ اس سے آدھی قیمت پر بھی ہم کو سب کچھ کروا سکتے ہیں۔ تمہارے مخالفین ہم سے رابطہ کرتے ہیں، لیکن جب تک ہم جیسے لوگ ایجنسی میں موجود ہیں ان کی دال نہیں گل سکے گی۔ اور وڈیرا، تم یہ بات بھی ذہن میں رکھنا کہ ہم بھی ہمیشہ یہاں نہیں رہیں گے، تبادلے ہوتے رہتے ہیں، مجھے کہیں اور بھی بھیجا جا سکتا ہے، اور نیا آنے والا ان باتوں کا خیال نہیں رکھے گا، وہ تو کارکردگی کو دیکھے گا۔ اگر تم سے اچھی کارکردگی دکھانے والا مل گیا تو ادھر چلا جائے گا۔ اس لیے میں تو یہی کہتا ہوں وڈیرا کہ تم اپنی کارکردگی دکھاؤ، اگلے 1 ماہ میں 2 بڑے دھماکے کر کے دکھاؤ، یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری۔ گپتا نے مسکراتے ہوئے وڈیرا کے پاؤں ہی زمین سے اکھاڑ دیے۔ سائیں، تم بے فکر ہو جاؤ، 1 مہینہ تو بڑی مدت ہے، اس میں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، تم یہ بتاؤ ہم سے کیا امید رکھتے ہو؟ وڈیرا سولنگی نے تھوک نگلتے ہوئے کہا، اور جواب میں گپتا نے اسے بتا دیا کہ راہ کیا چاہتی ہے۔ اس نے کچھ مخصوص مقامات کی نشاندہی کرنے کے بعد وہاں دھماکے کروانے، گاڑیوں کی پٹڑیاں اکھاڑنے اور بے گناہ مسافروں پر فائرنگ کر کے انہیں بے موت مارنے اور دہشت پھیلانے کا تقاضا کیا تھا۔ وڈیرا سولنگی نے اسے بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملاتے ہوئے میڈم للتا کے بارے میں دریافت کیا جو کل سے غائب تھی۔ ارے وڈیرا، وہ سالی کیا ہے، جس عورت کی طرف اشارہ کرو گے تمہارے بیڈ روم میں پہنچا دی جائے گی۔ بس ایک بات کا خاص خیال رکھنا کہ کسی سے زیادہ گھلنا ملنا ٹھیک نہیں۔ تمہارے لوگ بڑے چالاک ہیں، یہ جو تمہاری ISI ہے نا، بڑی خطرناک ہے، اسے نظر انداز کرنے کی کبھی غلطی نہ کرنا۔ یہاں بھی یہ لوگ تمہاری سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں، محتاط رہو، ہماری طرف سے کوئی ایسی حرکت نہیں ہوگی جو تمہارے متعلق ان لوگوں کو کسی شک میں مبتلا کر دے۔ میڈم للتا یہاں کی مشہور عورت ہے، پبلک پلیس پر وہ تمہارے ساتھ نہیں گھوم سکتی، اس طرح تم اپنے لوگوں کی نظر میں آ جاؤ گے، اور ہم یہ نہیں چاہتے، تم بھی احتیاط کرنا۔ گپتا نے اسے ایک وارننگ دیتے ہوئے کہا۔ اس لہجے میں اگر اس کا شہر کا ڈپٹی کمشنر بھی اس سے بات کرتا تو وڈیرا سولنگی کبھی برداشت نہ کرتا، لیکن حیرت انگیز طور پر اسے گپتا کی بات پر غصہ نہیں آیا، بلکہ وہ فرمانبردار نوکروں کی طرح سر ہلاتا رہا۔ سولنگی نے ملک واپس پہنچ کر 3-4 بیانات بڑی سخت زبان میں یک کے بعد دیگرے حکومت کے خلاف جاری کر دیے۔
جن میں حسب روایت اپنے پیشوں کے الزامات کی تکرار کی گئی تھی، جن کے مطابق حکومت ان کے ساتھ اقلیتوں جیسا سلوک کر رہی ہے، انہیں نوکریاں نہیں دی جاتی، ان کا صوبہ پولیس اسٹیٹ بن کر رہ گیا ہے، سرکاری اہلکاروں کے ہاتھوں کسی کی عزت محفوظ نہیں رہی، ایک سازش کے تحت ان کی زمینوں پر دوسری قوموں کے لوگ قابض ہو رہے ہیں، ان کے حقوق کو بری طرح کچلا جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اپنے کراچی والے محل میں چند روز ٹھاسے گزارنے اور لندن کی عیاشیوں کا اعادہ کرنے کے بعد وہ بالآخر اپنے گوٹھ میں پہنچ گیا، جہاں اگلے روز اس نے وڈا سائیں کو ملاقات کے لیے طلب کر لیا۔ وڈا سائیں اپنے صاحبزادے سائیں لوکو بھی ان ملاقات پر بطور خاص اپنے ہمراہ لے آیا تھا۔ سائیں لوکا حلیہ دے کر ایک لمحے کے لیے تو وڈیرا سولنگی حیران ہی رہ گیا۔ اس نے انگوری رنگ کا چولا پہن رکھا تھا، آنکھوں میں سرخ ڈورے تہ رہے تھے، جبکہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں انگوٹھیوں سے بھری ہوئی تھیں۔ شکل ہی سے وہ چھٹا ہوا گنڈا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ کیا ہے بابا؟ وڈیرا سولنگی نے وڈا سائیں سے گرم جوشی سے مصافحہ اور پھر معانقہ کرتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ بس وڈیرا، تمہاری مہربانی اور اللہ سائیں کا کرم ہے، میں نے سائیں لوگ کو فقیری لائن میں ڈال دیا ہے۔ وڈیرا، ادھر شہر میں بہت لوگ ماننے لگے ہیں، اسے نزدیک دور کے دیہاتوں میں بھی اس کی کہانیاں پہنچ رہی ہیں۔ وڈیرا سائیں، اب سیاست میں آئے ہیں تو کچھ سیاست بھی کرنا پڑے گی نا، آپ تو جانتے ہی ہو۔ اس نے وڈیرا سولنگی کی طرف دیکھ کر آنکھ دبائی، دونوں نے ایک ساتھ کہکا بلند کیا۔ ٹھیک ہے سونیا، ٹھیک ہے، بس کام ہونا چاہیے بابا، اس نے سائیں لوگ سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ وڈیرا، کام تو ایسا کروں گا سائیں کہ آپ پچھلے سارے کام بھول جائیں گے۔ میں نے تو بابا سائیں سے کہہ دیا کہ تم ادھر گوٹ کو سنبھالو اور میں ادھر شہر والوں کو دیکھتا ہوں۔ وڈیرا، کام کرنے کا مزہ تو سائیں اب آئے گا، اب آئے گا۔ اس نے بھی دونوں کی تقلید میں کہکا لگایا۔ پھر 6-7 ماہ میں وڈا سائیں نے اپنے صاحبزادے سائیں لوگ کا اسٹنٹ بڑی کامیابی سے چلایا تھا اور اس کے الٹے سیدھے اندازوں نے شہر میں پہلے اس کی شہرت بنا رکھی تھی۔ جب سے اس نے چولا پہنا تھا اور معرومی کے شکار امرائے شہر کی ٹولیاں اس کے پیچھے لگ گئی تھیں۔ سائیں لوگ کو مجبرانہ فطرت ورثے میں عطا ہوئی تھی۔ اس نے جیسے تیسے BA پاس کر کے اس کو سائنٹیفک انداز سے استعمال کیا اور دیکھتے دیکھتے اپنی جگہ معاشرے میں بنا لی۔ اس نے کراچی سے اپنے کام کا آغاز کیا اور چند ماہ بعد یہاں کی ایک مہنگی آبادی کا بنگلہ خرید کر وہاں رنگ برنگے جھنڈے لہرا دیے۔ گوٹ سے وڈا سائیں نے اس کی خدمت کے لیے 8-10 ہارے مستقل اس کے ساتھ لگا دیے تھے۔ سائیں لوگ کی شہرت ایک اللہ والے کی حیثیت سے جنگل کی آگ کی طرح پھیلنے لگی۔ اس کی تعلیم یافتہ جرائم پیشہ ہم عصروں نے سائیں لوگ کی شہرت کو جان بوجھ کر ایک مخصوص حلقے میں پھیلایا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے اس حلقے تک رسائی حاصل کی تھی اور مختلف حوالوں سے لوگوں کے کانوں تک سائیں لوگ کے اثر و رسوخ کی کہانیاں سنائی تھیں۔ یہ شہر کے شرفاء کا حلقہ تھا، جس میں بڑے بڑے بیوروکریٹ، بیگمات، شو بزنس کے لوگ، تاجر اور اعلیٰ حکام شامل تھے۔ یہ سب اپنے خواہشوں کے غلام انسان نما درندے تھے۔ ان کی محرومیت ختم ہونے میں نہیں آتی تھی۔ انہوں نے جہنم کی آگ سے اپنے پیٹ بھر لیے تھے۔ کوئی دم جاتا تھا جب ان کے پیٹ پھٹ جاتے، لیکن ان کی حوث ٹھنڈی نہیں پڑتی تھی۔ وہ ہر لمحہ، ہر پل حل من مزید کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ بڑے بڑے محلات میں رہنے والے مسلح پہرے داروں کی حفاظت میں زندگی بسر کرنے والے معاشرتی اور موسمی جبر سے بے نیاز اور اپنی فرعونیت میں مست یہ انسان نما بھیڑیے اندر سے بڑے ہی بزدل تھے۔ ان سب کو مخصوص خوف لاک تھے، کروڑ پتی تاجر جو دن رات بے بس، بے کس اور زبردستی زندگی کی ڈور سے بندے عوام کو دن رات لوٹ رہے تھے۔ لیکن انہیں ہر لمحہ یہ خوف لاحق رہتا کہ کہیں کوئی ایسا بندہ خدا ان کے شہر میں نہ آ جائے جو ان کی حرام کی کمائی پر قدغن لگا دے اور ان کی تجوریوں اور پیٹوں سے حکومت اور عوام سے لوٹ کر جمع کرنے والا مال نہ نکلوا لے۔ آسمان شہرت کے افق پر جگمگاتے شو بزنس کے ستاروں کو ہر لمحہ یہی دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں شہرت کی بلندیوں پر اڑتی ان کی پتنگ کی ڈور کٹ گئی تو ان کا کیا بنے گا۔ خوبصورت جنسی بلیاں جو بظاہر شریف زادیوں کے روپ میں معاشرتی غیرت پر کامیابی سے نقب لگائے ہوتی، رات کی تنہائیوں میں اپنے آرام دہ پلنگوں سے اچانک ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتیں، اور یہ خوف ان کی جان کو آ جاتا کہ جب ان کا شباب ڈھل گیا، ان کے جسم کی منڈی ویران پڑ گئی تو ان کا کیا ہوگا۔ تب ان کے یہ عاشق جو اپنے ہوس کی آگ میں اندھے ہو کر ان کے تلوے چاٹنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، شاید ان پر تھوکنا بھی پسند نہ کریں۔ اربوں کی ناجائز آمدن سے محلات تعمیر کرنے والے سرکاری اہلکاروں اور اعلیٰ حکام کو یہ فکر رہتی کہ جلد یا بدیر ان کے کالے کرتوت بے نقاب ہو جائیں گے اور انہیں اگلے پچھلے سارے حساب چکانے پڑیں گے، پھر کون ان کا ولی وارث بنے گا۔ شہروں کو باپ کی جاگیر اور بیچارے عوام کو اپنی رعایت سمجھ کر دن رات دونوں ہاتھوں سے لوٹنے والے قانون کے محافظوں کی جان کو ایک ہی خوف آیا رہتا تھا کہ اگر ان کے بڑوں نے کبھی ان کا تبادلہ یہاں سے وہاں یا پھر وہاں سے یہاں کروایا تو ان کا کیا بنے گا۔ یہ سونے کی گانے جن پر وہ سانپ بن کر بیٹھتے ہیں کسی اور کے قبضے میں چلی گئیں اور ان کو عوام کے بپھرے ہوئے جلسے جلوسوں کو روکنے یا پھر منصب داروں کے بچوں اور بیگمات کی دن رات حفاظت پر مامور کر دیا جائے گا۔ یہ خوف زدہ لوگ تھے، اپنے سائے سے سہم جانے والے، اپنے نفس اور خواہشات کے غلام۔
انہوں نے اس خوف سے وقتی نجات حاصل کرنے کے لیے اپنے اوپر تہ در دہ غلاف اوڑھ رکھے تھے۔ یہی خوف تھا جو لٹیروں کو ایک دوسرے کے دست و بازو بنے رہنے پر مجبور کرتا۔ وہ ایک دوسرے کا بادل نخواستہ سہارا بنے ہوئے تھے۔ کرپٹ سیاستدان کرپٹ بیوروکریسی سے تعاون کرتے تھے اور ان کے ذریعے اپنے ناجائز مطالبات پورے کرواتے رہتے ہیں۔